حسين 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 يا ابو فاضل يا عباس، ضعن الهواشم وصل في كربلاء نزلوها للصبوح يمهم فيها ابن النبي. محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے ہمیں ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے، ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے جس کو ہم ممبر کہتے ہیں۔ ہماری پہچان ممبر سے ہے، ہماری پہچان مجلس حسین علیہ السلام سے ہے۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے عقائدوں کا کیا ہوتا، ہمارے اعمال کا کیا ہوتا۔ ہم نے جو کچھ لیا ممبر سے لیا ہے اور ان مجلس حسین سے لیا ہے۔ ہم نے نماز یہیں سے لی، روزے یہیں سے لیے، حج یہیں سے لیے، زکوٰۃ یہیں سے لی، خمس یہیں سے لیا، اور تبرع بھی ہم نے یہیں سے لیا۔ ہمارے خطیبوں کو چاہیے کہ بیلنس مینٹین کرے۔ بیلنس یعنی جتنا زور عقیدے پہ دیا جائے اتنا ہی زور عمل پہ بھی دیا جائے۔ اس لیے کہ جو ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، کسی کے پاس نہیں، پوری کائنات میں آپ دیکھ لیجیے، کسی کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سی آئی کے ایجنٹ کو، ایک جاسوس کو بھیجا گیا تھا کہ پتہ کرو شیعوں کے پاس کیا طاقت ہے، یہ ہیں کم لیکن کسی سے دبتے نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو اس نے 6-7 سال ریسرچ کرنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کی۔ اس نے کہا کہ شیعہ مائنورٹی بھی نہیں، سب مائنورٹی میں بہت کم ہے لوگ، ان کی تعداد بہت کم ہے، ان میں پڑھے لکھے بھی کم ہیں، ان میں دولت مند بھی کم ہے، زیادہ تر ان میں غریب طبقے کے رہنے والے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے ممبر حسین کہا جاتا ہے، جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ کہا یہ مجلس کیا ہوتی ہے؟ کہا مجلس ان کے ایمان کو ریفائن کر دیتی ہے، ان کے بزدل کو بھی بہادر بنا دیتی ہے، شجاع بنا دیتی ہے، بے عمل کو باعمل بنا دیتی ہے۔ کہا یہ کب ہوتی ہے؟ کہ یہ پوچھو کب نہیں ہوتی۔ کہا نہیں، کوئی تو موسم ہوگا، کوئی تو زمانہ ہوگا۔ کہاں کیا محرم سفر میں کثرت کے ساتھ مجلسیں ہوتی ہیں، اور ایسی مجلسیں ہوتی ہیں کہ ان کا بچہ بھی بڑا بن جاتا ہے، یعنی اسے خود اعتمادی اتنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی سے دبتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ ان کی مجلسوں میں شجاعت امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے، جنگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاد کا ذکر ہوتا ہے، صبر کا ذکر ہوتا ہے، عبادات کا ذکر ہوتا ہے، ہر شے مجلسوں سے ان کو ملتی ہے۔ کہ اچھا تو یہ کب ختم ہوتی ہے؟ ختم کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ان کو تو مجلس کے لیے بہانا چاہیے۔ پورا محرم مجلسیں ہوتی ہے، پورا سفر مجلسیں ہوتی ہے، ربیع الاول یعنی 9 ربیع الاول تک جا کے جو ہے نا مجلسوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر مہینہ کسی نہ کسی امام کی شہادت، کسی نہ کسی امام کی ولادت، یہ کسی نہ کسی بہانے سے پھر بیٹھ جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لیے، میلاد کرنے کے لیے، جشن منانے کے لیے۔ یہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا یہ اپنے ہی میں اتنے مگن ہوتے ہیں، لیکن ان کو اگر چھیڑا نہ جائے تو یہ کسی کے نام پہ نہیں آتے۔ اچھا یہ مجلسیں ہر وقت رہتی ہے؟ کہا بالکل رہتی ہے، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مجلس، شادی ہوتی نہیں جب تک کہ مجلس نہیں ہوتی، بچہ اسکول گیا تو مجلس، بچہ کامیاب ہوا تو مجلس، کالج میں آئے تو مجلس، نوکری ملی تو مجلس، پھر شادی ہوتی ہے پھر مجلس، حتیٰ کہ مر جاتے ہیں مجلسیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ مر جاتے ہیں لیکن سویوم آیا تو مجلس، دھوم آیا تو مجلس، چہلم آیا تو مجلس، 6 مہینے کی پھر مجلس، سال بھر کی پھر مجلس، یہ مجلس نہیں چھوڑتے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ ان کے ممبر کی طاقت کو کم کیا جائے۔ تو کانسپریسی چلے، لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ ممبر کا احترام ختم کیا جائے، ممبر کو پولیوٹ کیا جائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ممبروں کو سنبھالیں۔ اب تو غیر بھی آ کے ہمارے ممبروں سے بولنے لگے۔ دیکھیے میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن حق بیانی ممبر کے اوپر ضروری ہے۔ اب دیکھیے مشرکین مکہ رسول اللہ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، شریف النسل کہتے تھے، یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ کو اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ کیوں؟ جبکہ یہ حق تھا رسول اللہ کا۔ اسی طریقے سے مولا علی فاتح خیبر ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، قاتل انطر ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، قاتل مرحب ہے، ان کی فضیلت ہے، قلعہ خیبر کو کھاڑا تھا، ان کی فضیلت ہے، حسنین کے پدر بزرگوار ہیں، ان کی فضیلت ہے، بطول کے شوہر ہیں، ان کی فضیلت ہے، لیکن علی ولی اللہ ان کا حق ہے۔ اب باہر والے سب کچھ بولتے لیکن علی ولی اللہ نہیں بولتے۔ تو عزیزان محترم بہرحال ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں ایسوں کو مجلس پڑھوانا چاہیے جس سے کچھ ملے، وقت ضائع نہ ہو، اس لیے کہ یہی ہماری پہچان ہے، اور اس کی حفاظت ہی ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہے۔ ممبر ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔